ناظرین، میں آج آپ کو وہ علامتیں بتاؤں گا جو کسی بھی بیماری کی صورت میں آپ کے جسم پہ خود آ جاتی. میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب بیماری ایک حد تک ہمیں ہمارے جسم میں سرایت کر چکی ہوتی ہے، اور کچھ صورتوں میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے دل اور کینسر کی بیماری میں کہ وہ اتنا نقصان ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد آپ ٹیسٹ کراتے رہیں، علاج کراتے رہیں، اس کے بعد بہت کم افاقہ ہوتا ہے اور نقصان ایکچولی ہو چکا ہوتا ہے. اگر بچ بھی جاتا ہے انسان تو پھر بھی ایک اچھی زندگی، صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا. یہ علامات ایسے ہی نہیں ہیں. آپ اتھینٹیکیشن آف تھم سے تو واقف ہوں گے کہ آج تک دنیا میں جو سب سے اچھا اتھینٹیکیشن کا طریقہ جانا جاتا ہے وہ یہ فنگر پرنٹس ہے جو تھم پہ اور انگلیوں پہ آئے جاتے ہیں. اس لیے آپ کی بایومیٹرک ویریفیکیشن نادرا بھی کرتا ہے اور دوسرے بھی کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت 12 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند اور ستاروں کو مسخر کیا اور اس پہ ایسی نشانیاں عطا کی جو ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت ثابت ہو سکتی ہیں جو اس کا تجزیہ کرنا چاہیں یا اس کا مطالعہ کرنا چاہیں، یا اس پہ نشانیاں عطا کی ان لوگوں کے لیے جو ان کو سمجھ سکتے ہیں. میں بایومیٹرک کا حوالہ دیتے ہوئے ساتھ ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں تمام تر انگلیاں جتنی ہے اور یہ جتنی ہتھیلی ہے، اس میں سب کے سب ہماری نرو اینڈنگز آتی ہیں، اور یہ ایک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، ایک ٹینڈنسی بیماریوں کی ہوتی ہیں جو ہمارے جسم میں آ جاتی ہیں. اور جب ہمارے جسم میں آ جاتی ہیں تو پھر یہ نشانیاں اگر آپ ان پہ خلاف کو تھوڑا کیئر کریں گے، پریونٹیو میئرز لیں گے، کوئی ایسی چیزیں کریں گے، علاج کریں گے، تو ظاہر ہے ان لائنوں نے بدلی ہونا ہوتا ہے، اور ان لائنوں کو بہتری ان میں آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کوشش کریں، میں اس کا صلہ دوں گا، اس کا نتیجہ دوں گا، اور پازیٹیو نتیجہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید کرنی چاہیے. یہ میں آپ کو سادہ سی مثال اس کی ایک اور یوں دوں گا کہ کیا آپ نے کسی یرکان کے مریض کی سرخ رنگت دیکھی ہے، سرخ ہتھیلیاں دیکھی ہیں، سرخ ناخن دیکھے ہیں؟ پیازی رنگت، ان کی ناخنوں کی ابتدائی رنگت جو ہے یہ پیازی ہوتی ہے، پیازی، ہلکی پیازی. اور ہلکی پیازی اس طرح کہ ان پہ نہ کھڑی اور پڑی لائنیں ہوتی ہیں، اور یہ نیچے انگوٹھے پہ جیسا آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ انورٹڈ چاند جیسا یہ نشان پرومیننٹ ہو. جیسے ہی ہماری بلڈ سرکولیشن افیکٹ ہونے لگتی ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ چاند بھی غائب ہونے لگتا ہے، رنگت بھی افیکٹ ہونے لگتی ہے ہاتھوں کی، ناخنوں کی. اور اگر یہ ایک حد سے زیادہ بیماری بڑھ جائے پھر اس پہ کڑی کھڑی پڑی لائنیں جو پروٹینز کی کمی کے نشانات ظاہر کرتی ہیں، کھڑی اور پڑی لائنیں آنے لگتی ہیں. ان پہ ان کی رنگت سفید ہونے لگتی ہے، ان کی رنگت اڑنے لگتی ہے. اور اس میں اگر کھڑی پڑی لائنیں آتی ہیں تو وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پروٹینز اور وٹامنس، منرلز کم ہو رہے ہیں. اسپیشلی لیکچر اگر کھڑی لائنیں ہوں تو وہ اس چیز کا واضح اشارہ ہے کہ آپ میں کیلشیم، اور کیلشیم کیا ہے؟ ہماری جو سٹرکچر ہے، جو بونی سٹرکچر ہے، اس میں بیس فراہم کرتا ہے، اس میں اسٹرینتھ فراہم کرتا ہے، میجر شیئر رکھتا ہے، اور اس چیز میں یہ ساری نشانیاں ہمارے ہاتھوں پہ آ جاتی. اسی طرح جن لوگوں کو اسپائنل کارڈ، نروس سسٹم کا پرابلم ہونا ہوتا ہے، ان کے جو ناخن ہیں وہ تنگ ہونے لگتے ہیں. یہ جو ناخن ہیں یہ تنگ ہونے لگتے ہیں، سائڈوں سے تنگ ہو جائیں گے اور کھڑے رہیں گے. اسی طرح اگر سائڈوں سے دھسے ہوئے ناخن ہوں، جیسے گوشت میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں، پھر پرابلم ظاہر کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو دماغی امراض کا، جو ان میں ٹینڈنسی ہو، جن میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں کہ وہ لیٹ سے کہ ان کے یہ جو دماغ کی لائن ہے یہ آگے سے جھکی ہوئی ہوگی، اس پہ سرخ لائنیں ہوں گی، اس پہ صحت کا پرابلم ہو تو جزیرے ہوں گے. یہ ساری چیزیں صرف نشانیاں میں عطا کر رہا ہوں، اس کے لیے میں آپ کو ڈیٹیلز نہیں دیتا. میں آپ کو کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری ہماری جسم جب بھی ایسے پرابلمز انڈیکیٹ کرے، کھڑی پڑی لائنیں انڈیکیٹ کرے، یہ بلڈ سرکولیشن متاثر ہونے لگے چاند کے ابھار سے، اور ایسے اگر رنگت ان کی بدلنے لگے، ہمارے چہرے کی رنگت بدلنے لگے، ہماری آنکھوں کی دھندلاہٹ ہونے لگے، ہماری آنکھوں کی جو چمک ہے وہ جاتی رہے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہو رہی ہے کہ کسی چیز کی کمی آ رہی ہے ہمارے جسم میں، کوئی بیماریاں حملہ آور ہو رہی ہیں. اور بیماریاں یکدم حملہ آور نہیں ہوتی،
ان کی ٹینڈنسی آتی ہے باڈی میں. پہلے ہماری نیند خراب ہوتی ہے, پہلے ہمیں فٹیگ ہونے لگتی ہے, ہمارا جسم جھنجھلایا ہوا رہتا ہے, ہمیں تھکن سی رہتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ یہ وٹامنس منرلس کی کمی جو ہے یہ بیماریوں میں جو ان کا بیلنس ہے اگر جب خراب ہونے لگتا ہے تو بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں. میں دماغی امراض کی بات کر رہا تھا تو یہ لائن اگر بہت زیادہ جھک جائے یہ چاند کے غبار کی طرف اور زندگی کی لائن پہ جزیرے وغیرہ ہوں یا انڈے کی طرح کے ایسے بڑے بڑے گلاہٹ بنے ہوں تو اس چیز کے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم آنے والا ہے دماغی بیماریوں کا. اسی طرح جو خون کی بیماری ہیں وہ بھی اپنا تاثر یہ ہمارے ہاتھوں میں دینے لگتی ہیں کیونکہ ہاتھوں میں ساری کی ساری ہماری نرو اینڈنگز آتی ہیں. ناظرین, ایسی صورت میں اگر کوئی پرابلم ظاہر ہونے لگے, کوئی پرابلم آپ کو انڈیکیٹ ہونے لگے, میں آپ کو چند ایک نشانیاں تو دکھا رہا ہوں اس چیز میں لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا. اگر یہ چیزیں آنے لگے آپ محسوس کریں تو فی الفور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اپنا پرابلم بتائیے. یہ نہیں کہ ہاتھوں میں یہ پرابلم آ رہا ہے, ہی مے ناٹ بی نالج کہ یہ کیا انڈیکیشنز آ رہی ہیں, لیکن اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور اس میں یہ چیزیں آپ کی بیماریاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں آ جائیں گی تو پھر دیر از انف انڈیکیشنز فار دا ڈاکٹر کہ وہ آپ کا علاج کر سکے, آپ کو بہتر طور پہ شروع میں بیماری کو ڈیل کر سکیں. اٹ از آلویز بیٹر ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ. بیماری کو شروع میں اگر علاج کر لیا جائے تو اس سے اچھا رزلٹ آتا ہے, اس سے بہتر توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت دے. لیکن میں اس میں یہ بھی جاتے جاتے پروگرام ختم کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف لائف ایکسپیکٹنسی بہت کم ہے 67.5, اور فورن کنٹریز میں جہاں پولوٹیڈ فری انوائرمنٹس ہے, جہاں ایکسرسائز کی جاتی ہے, جہاں پریونٹیو کیئر کی جاتی ہے, جہاں کائروپریکٹر کے پاس منتھلی جایا جاتا ہے, جہاں پہ اپنے آپ کو ترجیح دی جاتی ہے, اپنی صحت کو ہر چیز پہ ترجیح دی جاتی ہے, کام کاج پہ بھی ہر ایک چیز پہ, وہاں لائف ایکسپیکٹنسی ابو 80 ہے. تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا, یہ ہم نے پیدا کیا ہے, ہم نے اپنی کیئر میں پیدا کیا ہے. پریونٹیو کیئر پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب ہم بیماری سے گھر چکے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا خیال کریں, صحت کو پرائورٹی 1 دیں. صرف ان لوگوں کا خیال کر لیں جو بیماری کی حالت میں ہیں, کچھ کھا پی نہیں سکتے, بستر پہ پڑے ہیں اور ان کے پاس بہت دولت ہے. دولت کسی کام کاج کی نہیں جب تک صحت نہیں. تو صحت کو پرائورٹی 1 دیں. اسی چیز میں ہم سب کی بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ اور آپ کے بچوں کو, آپ کے خاندان کو صحت عطا فرمائے. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.